ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. تھوڑا سا آواز کم کر دیں، تھوڑا سا کم کر دیں. امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور آپ کی حیات طیبہ کے اتنے حصے ہیں کہ اگر ساری زندگی انہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. سیرت کے ان حصوں میں سے صرف ایک حصے پر مختصر سی گفتگو کروں گا اور وہ ہے میرے آقا کا رحمت للعالمین ہونا. تھوڑا کریں گے آواز، تھوڑا کم کریں گے. عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کہتے ہیں ایک جہان کو اور عالمین کہتے ہیں سب جہانوں کو. ان سب جہانوں میں
بڑے بڑے جہان جو ہیں وہ چار ہیں، چار عالم جو ہیں وہ بڑے عالم ہیں، جہان ہیں۔ ان میں پہلے جہان کا نام ہے عالم برزخ، عالم ارواح، عالم جب ہمارا وجود نہیں تھا، جسم نہیں تھا، ہم سب چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں نسمہ، نسمہ، آپ اسے کہہ لیں روح۔ چیونٹیوں کی شکل میں ہماری روحیں تھیں، انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، اتقیاء کی بھی، نیک و بد سب کی روحیں تھیں چیونٹیوں کی شکل میں۔ اللہ نے ہمیں پھیلایا، ایک جگہ پہ ہمیں پھیلا دیا، اور پھیلانے کے بعد اللہ نے ہم سب سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہارا پالن ہار میں ہوں، نشو و نما کرنے والا میں ہوں، تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ یہ سوالیہ انداز تھا، سوالیہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب انبیاء کی ارواح وہاں موجود تھیں، سب خاموش ہیں، جواب میں کیا کہیں؟ تو سب سے پہلے میرے نبی کی روح نے جواب دیا، بلا، کہ تو ہمارا رب۔ جب ہمارے آقا کی روح نے یہ جواب دیا نا، سارے انسانوں کی روحوں نے اسی طرف دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا کی روح باقی روحوں سے ذرا بلند مقام پہ تھی، تبھی تو دیکھا نا۔ تو میرے نبی کے اس بلا کہنے پر باقی سب نے اللہ سے کہا کہ جو آمنہ کا لال کہہ رہا ہے ہمارا جواب بھی وہی ہے۔ تو یہ عالم ارواح میں جب ہم چیونٹیوں کی شکل میں تھے، نسمہ کی شکل میں تھے، اس عالم میں بھی میرا نبی سب کے لیے رحمت بن گیا تھا۔ اس کے بعد ہے عالم دنیا، یہ جب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دوسرا جہان ہے۔ اس میں ہمارے نبی بھی آئے، آپ نے 63 سال گزارے۔ اس عالم میں بھی آپ کو رب نے سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجی۔ اس کی میں تفصیل میں چلا جاؤں گا، اس پر بڑا وقت صرف ہو جائے۔ فتح مکہ ہوا، میرے آقا فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اخبارات میں فیچر بھی چھپتے رہتے ہیں۔ لیکن
اسے صرف سننے کی حد تک نہ رکھیے گا، میری منت مانیے گا اور اس کی گہرائی میں 1 منٹ کے لیے اتریے گا، تھوڑا سا فکر کیجئے گا، تھوڑا سا۔ 8 سال پہلے اسی مکے سے چھپ کے نکل رہے ہیں، اس کو ذرا تصور میں لائیں۔ مکان انہوں نے چھین لیے، دکانیں چھین لیں، مال چھین لیا، بچے چھین لیے، انعامات کا اعلان ہو گیا، جو ان کی گردن قلم کر کے لائے تو اتنے اونٹ دیں گے۔ یہ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے نکل رہے ہیں، وہ تعاقب کر رہے ہیں، وہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ دبے ہوئے ہیں۔ 8 سال کے قلیل عرصہ میں وہی چھپ چھپ کے نکلنے والا نبی آج فاتح بن کے آ رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے تصور تو کیجیے، اس سے بڑی خوشی شاید اسلام کو کبھی نصیب نہ ہوئی۔ بدر میں فتح ہوئی، بڑی خوشی تھی، خندق میں وہ بھاگے، بڑی خوشی کا موقع تھا، لیکن اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ جس مکے سے انہیں نکالا گیا، جہاں بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا تھا، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئیں، مارا گیا، راستے میں کانٹے، گلے میں رسیاں، پتھروں کی بارش، فتوے، پھبتیاں، مذاق، تمسخر۔ آج اسی مکے میں وہی مظلوم فاتح بن کے آ رہا ہے۔ سیدھے بیت اللہ میں آ گئے، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، نوافل پڑھے، نوافل پڑھ کے بیت اللہ کے دروازے پہ آئے، ایک ہاتھ ایک چوکھٹ پہ رکھا، دوسرا ہاتھ دوسری چوکھٹ پہ رکھ لیا، کھڑے ہیں دروازے میں میرے آقا، مکے کا فاتح 10,000 قدوسیوں کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ کمزور ہے، اس دن اسلحہ بھی ہے، خالد ابن ولید جیسا جرنیل بھی ہے، سعد ابن ابی وقاص جیسا بہادر ہے، عمرو بن العاص جیسا ذہین ہے، صدیق اکبر جیسا فرزانہ ہے، فاروق اعظم جیسا محب ہے، حیدر کرار جیسا بہادر ہے۔ میرا نبی آج بڑا مضبوط طریقے سے مکے میں داخل ہوئے، مکے کے لوگ سامنے ہیں۔ کون ہے یہ بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ کون ہے یہ؟ انہوں نے سیدنا حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے تھے، ناک کان آنکھیں نکال لی تھی، کلیجے تک نکال لیا تھا، اسے چبانے کی کوشش کی تھی، خندق میں محاصرہ کیا تھا، اسلام کو مٹانے کی پوری سعی کی تھی، نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے پیشہ ور قاتلوں کو کئی مرتبہ مدینے میں ان لوگوں نے بھیجا تھا۔ وہ سارے سامنے کھڑے ہیں اور مکے کا فاتح کہتا ہے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ وہ کہنے لگے جو ایک کریم آدمی، شریف آدمی دوسروں سے کرتا ہے، تو شریف باپ کا بیٹا ہے، تو اس سے اسی سلوک کی توقع ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں اگر میں آج چاہوں نا تمہارے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ اچھال دوں، اور اگر آج میں چاہوں نا تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا کے دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ دوں، تمہارے نوجوانوں کو میں قتل کر دوں، تمہارے بوڑھوں کو تہہ تیگ کر دوں، آج میرے ساتھ قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب میرے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں۔ میں اشارہ کروں وہ تمہاری گردنیں اتار دیں، لیکن لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ میرا نبی اس دنیا میں مومن تو مومن رہ گئے، کفار کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، سب کو معاف کر دیے۔
میں حیران ہوتا ہوں، یہ انہوں نے آج عنوان رکھا ہے تحفظ ناموس رسالت۔ ہم نے کیا تحفظ کرنا ہے ناموس رسالت کا؟ خاکے بنانے والے خاکے بناتے ہیں، کبھی بنکاک میں بنتے ہیں، کبھی فرانس میں بنتے ہیں، وہ خاکے بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں میرے نبی کا، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نو، بس جی گستاخانہ خاکے ہیں جی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اس کا رد عمل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جلوس نکالو، احتجاج کرو۔ احتجاج میں کیا کرو؟ اپنی دکانیں توڑو، دکانوں کے بورڈ توڑ دو، اشاروں والے سگنل وہ توڑ دو، قومی املاک کو نقصان پہنچاؤ، راستے میں کسی غریب کا موٹر سائیکل کھڑا ہے تو اس کو آگ لگا دو، کسی کی کار کھڑی ہے تو اس کو توڑ دو۔ یہ احتجاج ہو رہا ہے ناموس رسالت، یہ ہمارا احتجاج ہوتا ہے۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانا، اپنی ملکیت کو۔ یہ جو ٹریفک کے سگنل ہیں، اشارے ہیں، یہ ہمارے پیسوں سے نہیں بنتے، ہمارے ٹیکسوں سے بنتے ہیں نا۔ پاگل پنا دیکھیں آپ، ناموس رسالت کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی املاک کو آپ نقصان پہنچائیں، یا نعرے مار کے گلے بٹھا کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پر انہوں نے میرے نبی کے خاکے بنا کر میرے نبی کی ایک غلط تصویر لوگوں کو دکھائی ہے، ہمیں اسی میدان میں اتر کر اپنے نبی کی صحیح تصویر لوگوں کو دکھانی چاہیے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام کا نبی وہ نہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں، اسلام کا نبی یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ کیوں بھئی سارے کافر ایک جیسے ہیں؟ خاکے بنانے والے تو چند لوگ ہوں گے، باقی کفار تو ان سے متاثر ہوں گے، باقی کفار ان کے خاکوں کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے مسلمانوں کا تو آپ باقی کفار کو بتائیے نا کہ تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے، ہمارے آقا کی صحیح تصویر یہ ہے۔ وہ آپ نے کرنا نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان بھی کام کریں۔ یہ کام تو تب کریں جب انہیں خود سیرت کا پتہ ہو، یہ کام تو تب کریں جب یہ خود اپنے نبی کی سیرت کو جانتے ہوں۔ یہی تاثر دیا نا انہوں نے خاکوں میں کہ مسلمانوں کا نبی شہوت پرست تھا، یہی تصور دیا نا زیادہ۔ ہر 2 مہینے کے بعد ایک شادی کرتا ہے، ہر 2 مہینے کے بعد ایک شادی کرتا ہے، ہر 2 مہینے کے بعد ایک شادی کرتا ہے۔ انہوں نے خاکے بنائے میرے نبی کے، ایک لڑکی ایک بغل میں ہے، دوسری لڑکی دوسری بغل میں، یہی ہے نا خاکے۔ اس کی حقیقت کو تو آپ نے سمجھا نہیں، اس کا توڑ کرو نا۔ نعرے لگانے سے کیا ہوگا جی، گلے پھاڑنے سے کیا ہوگا؟ اس کا توڑ کرو۔ دنیا کفر کو بتاؤ کہ تمہیں غلط تاثر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نبی شہوت پرست تھا، ہر 3 مہینے کے بعد ایک شادی کرتا تھا۔ لوگوں کو اصل تصویر دکھاؤ کہ میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، جوبن ہے، جوانی کا جوبن ہے، اور ایک نبی میں 4000 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے۔ 4000 مردوں کے برابر قوت ہے، جوبن ہے، جوانی ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور شادی جس عورت سے کر رہے ہیں اس کی عمر 40 سال ہے، وہ بیوہ ہے۔ ذرا عقل کو ہاتھ لگاؤ، شہوت پرست لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ اصل تصویر دکھاؤ نا لوگوں کو، مقابلہ کرو دنیا کفر کا سوشل میڈیا پہ آ کے۔ پھر میرے نبی کی 13 بیویوں میں سے کتنی بیویاں کنواری تھیں؟ 1، باقی سب بیوہ ہیں۔ شہوت پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیوہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، مطلقہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ یہ تصویر دکھاؤ ان کو، پھر بتاؤ انہیں کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا اس میں کنواری لڑکیوں سے بڑھ کے حیا تھا۔ پھر بتاؤ ان کو کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا
وہ ایسا فاتح تھا، چیلنج کرو دنیا کفر کو، چیلنج کرو کہ ہمیں کوئی فاتح ایسا دکھاؤ۔ تم افغانستان میں آئے ہو، تم نے کیا حالت کی افغانستان کی؟ تم نے ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹ لیں، تم نے ان کے بچوں کو قتل کیا، ٹینکوں کے نیچے رون دیا، ان کے نوجوانوں کو گولیوں کا تم نے نشانہ بنایا۔ تم بھی تو افغانستان میں فاتح بن کے آئے تھے، تم نے کیا کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں اپنا نبی دکھاتے ہیں جو مکے کا فاتح بن کے آیا اور وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا گیا۔ بتاؤ دنیا کفر کو، ان کی آنکھیں کھلیں، ایک قطرہ خون ایسا فاتح کوئی پیش کرے گا؟ ایک قطرہ خون نہ بہاؤ، ایک قتل نہ ہوا ہو، اور وہ فاتح بن کے ایک شہر کے اندر آ گیا ہو۔ اور مزے کی بات سنو، میں حیران ہوتا ہوں تاریخ و سیرت کی کتابوں کو پڑھ کے، 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے، ادھر بھی کفار کھڑے ہیں، ادھر بھی کفار کھڑے ہیں، کفار یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کل تک یہی بدر میں ہمارے خلاف آتے تھے، اود میں، خندق میں یہی ہمارے خلاف آتے تھے، یہی ہمیں یہاں مکے میں پیٹا کرتے تھے، وہ سارے آ رہے ہیں۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، 10,000 قدوسی میرے نبی کے یار اور صحابہ، وہ سب آگے آگے چل رہے ہیں، اور مکے کا فاتح سب سے پیچھے چل کے آ رہا ہے۔ دکھاؤ دنیا کا کوئی فاتح ایسا۔ یہ آگے کیوں نہیں چلتا؟ کہ آگے چلنا تکبر کی علامت ہے، اور میرا نبی تکبر سے پاک ہے۔ آگے آگے چلنا تکبر کی علامت ہے، میرا نبی پیچھے چل کے آ رہا ہے، سارا لشکر سامنے ہے آپ کے۔ ایک صحابی دیکھیں، یہ بڑی خوشی کا دن تھا، مکہ فتح ہو گیا ہے، میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے داخل ہونے کا؟ سینہ تنا ہوا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، فخر سے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نو، پڑھو سیرت و تاریخ کی کتابیں، جس اونٹنی پہ سوار ہیں میرے نبی کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئی۔ ایسا فاتح دنیا نے کبھی دیکھا ہے؟ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گیا آپ کا سر مبارک۔ خدا دی قسم اتنے کونسلر الیکشن جیت جائے نا، وہ کدائیں نہیں کھلوندا۔ وہ مخالف فریق کے دفتر کے سامنے جا کے ناچتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، مخالف ووٹروں کے گھروں کے سامنے جا کے نعرے لگاتے ہیں۔ خوشی منانے کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر تو جیت گیا ہے تو سیدھا اللہ کے گھر میں آ اور سجدہ ریز ہو جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے عزت دی ہے۔ یہ نا خوشی منانے کا طریقہ، جس طرح میرے نبی نے طریقہ بتایا کہ سیدھے بیت اللہ میں آئے اور رب کے سامنے جھک گئے، اونٹنی پہ سوار ہیں، جھکتے جا رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ سر لگ گیا ہے۔ کوئی شعر و شاعری، کوئی جملہ، کوئی نعرہ زبان پہ نہیں ہے۔ زبان پہ کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جوش تو تھا نا یار، ایک منٹ کے لیے سوچو اگر اتھے اساں ہوندے تے، ساڈا تے کم ہی نچنا ہے نا، کدنا، نچنا، نعرے لانا، اچھلنا۔ اساں پتہ نہیں موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ لیندے، ان مشرکین کو تانے مارتے، تھوکتے۔ جوش تو آتا ہے نا۔ مخالف جو تھے، ایک صحابی ہے، وہ ایک دستے کا سالار ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے بطور علامت، تو اس نے مشرکین کو دیکھا نا تو ذرا جوش آ گیا، کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، ہم سارے پچھلے بدلے چکائیں گے آج، جو کچھ تم ہمارے ساتھ کرتے رہے ہو۔ کسی نے جا کے میرے نبی کو بتایا، یہ نعرہ لگ رہا ہے،
آپ نے اسے بلایا، بلا کے فرمایا تم نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ آج بدلے کا دن ہے؟ یہ میں نے لگایا ہے۔ فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم دستے کے سالار بنو، جھنڈا واپس کرو۔ اس سے میرے نبی نے جھنڈا لے لیا، اسے معزول کر دیا، تم نے یہ نعرہ کیوں لگایا ہے؟ لیکن میرے نبی حکیم بھی ہیں، میرے نبی کے ہر کام حکمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، میرے نبی نے اس سے جھنڈا واپس لے لیا، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دی۔ باپ کو معزول کر کے بیٹے کو سالار بنا۔ کبھی کبھی حکمت سے بھی کام کیا کرو۔ یہ جو حکمت سے بات کرنی ہوتی ہے نا، یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کو خواب آ گیا تھا، ایک بادشاہ کو، کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ میرے دانت گر گئے۔ تو خواب کچھ ہوا کرتا ہے، تعبیر کچھ ہوا کرتا ہے۔ ہر بندہ معبر بھی نہیں ہوتا، تعبیر نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے تعبیر کا۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو اتنے عالم نہیں ہوتے لیکن تعبیر کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر اس کی کچھ۔ بظاہر خواب اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے نا کہ بندہ کانپ جاتا ہے، تعبیر اس کی اور ہوتی ہے۔ تو خواب ہر ایک کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی تعبیر دے گا اللہ ویسے ہی کر دے گا۔ سوچ سمجھ کے جو خواب ہو نا، جو حقیقی خواب آیا ہو، صحیح خواب آیا ہو، ورنہ جڑے سن خواب آندے نا، یہ راتی آلو بندہ زیادہ کھاوے نا تو ہمیں خواب وہ آیا کرتے ہیں۔ جب تبخیر اٹھتی ہے نا معدے میں تو ہمارے خواب ویسے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی سچا خواب آ جائے اس کی تعبیر پھر پوچھنی چاہیے کسی اچھے بندے۔ میری والدہ سنایا کرتی تھیں کہ جب وہ بندیال میں میرے والد صاحب ہوا کرتے تھے کہ سردیوں کا زمانہ، 2 بجے کا ٹائم، ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو وہ ہمارا جو گھر کا ایریا ہے وہ تقریباً بندیال میں 8-10 کنال پہ ہوگا، اس میں ہمارے سارے چچا پھوپھیاں سارے۔ یہ 2 بجے کون آ گیا سردیوں میں؟ تو ہمارے دادا زندہ تھے تو وہ گئے، تو ہمارے بندیال کے ساتھ ایک قصبہ شمار پنڈ ہے، تقریباً 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے، وہاں کا وہ بندہ تھا۔ اس نے کہا جی خواب آیا ہے، تعبیر پوچھنے آیا ہوں، ابھی خواب آیا ہے۔ دادے نے آکا صبر کردہ صبح تک، اس آکا صبر نہیں سی ہوندا، خواب ہی ایسا ہے، خواب ہی ایسا ہے، صبر نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ کیا خواب آیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں قرآن پر پیشاب کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا، تو میں ڈر گیا ہوں، خوف زدہ ہو گیا ہوں، قرآن پر پیشاب۔ دادا جی نے اس سے پہلا سوال کیا تمہاری بیوی امید سے ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی امید سے ہے۔ دادا نے تعبیر دی اللہ تجھے بیٹا دے گا اور تیرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ واقعی اللہ نے اسے بیٹا دیا، پھر اس بیٹے کو اللہ نے حافظ بنا۔ تعبیر میں موسم کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے معبر کو۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو فرمایا جاؤ وہاں چارپائی کے نیچے زمین کھودو، خزانہ ہے۔ اس نے زمین کھودی، خزانہ مل گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک بندہ، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا فوراً جاؤ وہاں کوئی سانپ ہے، اس کو مارو۔ کیا تو وہاں سانپ چھپا ہوا تھا۔ شاگردوں نے کہا حضرت اس بندے کو بھی وہی خواب آیا، آپ نے کہا خزانہ ہے،
اس کو بھی وہی خواب آیا، چارپائی کے نیچے آ گئے، آپ نے فرمایا سانپ ہے، یہ کیا ہوا؟ شاہ جی نے فرمایا اس کو سردیوں میں آیا تھا، اس بھڑوے نو گرمیاں چایا تو سردیوں میں آگ کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے، اور گرمیوں میں تو آپ دیکھا ہے معبر موسم کا بھی لحاظ کر، تو یہ ایک الگ فن ہے خواب کی جو تعبیر ہے۔ تو بادشاہ کو خواب ہے میرے دانت گر گئے، اس نے ایک معبر کو بلایا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ معبر نے کہا تیرے سارے خاندان کے لوگ تیرے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کی گردن قلم کر دو۔ اے میرے سارے خاندان نو مارو ہوئے، قلم کر دو، اس کے گردن قلم کر دو۔ ایک دوسرے معبر کو بلایا، تم آؤ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے دانت گر گئے ہیں۔ تو اس نے تعبیر دی آپ کی عمر سارے خاندان والوں سے زیادہ ہوگی۔ اس نے کہا اس کو انعام دے دو۔ اب یہ حکمت ہے، اس نے بات کس سے کی؟ حکمت سے۔ اس نے بات حکمت کے خلاف کی، اس نے حکمت سے بات کی۔ معنی دونوں کا یہی تھا، ایک ہی تھا نا بھئی آپ کی عمر زیادہ ہوگی، تو حکمت سے بات کی جائے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگلے دن میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ عورتیں سونے کا زیور نہ پہنیں، پابندی لگا دی، زیور پہن کے باہر نہ نکلیں، کوئی وجہ ہوگی۔ عورتوں نے اس پر احتجاج کیا کہ ہمیں زیور پہننے سے کیوں منع کیا ہے؟ احتجاج ہونے لگا، حتیٰ کہ عورتوں نے دھرنا دے دی، دھرنے دا رواج ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ عورتوں نے دھرنا دے دیا ہے اور احتجاج ہو رہا ہے، اگر میں اب یو ٹرن لوں، یو ٹرن، اس سے بدنامی ہے کہ پسپا ہو گیا ہے، قانون واپس لے لیا ہے، اور اگر قانون واپس نہیں لیتا ہوں تو عورتیں کھاندیاں تو سڑکوں پہ ہیں۔ اس نے کسی دانا بندے کو بلایا کہ یہ مسئلہ ہے، میں پھنس گیا ہوں، کوئی حل کڈ۔ اس کا چٹکی میں حل میں بتاتا ہوں۔ اس نے حل نکالا۔ اب حل ذرا سنیے گا، یوں نہ ہو میں بات کر کے آگے بڑھ جاؤں تو حل پیچھے سمجھ آ گئی بھئی اس میں حکمت کیا ہے۔ اس نے کہا اعلان کرو خوبصورت عورتوں کو زیور پہن کر باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، خوبصورت عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں، ہاں جو بدصورت عورتیں ہیں وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے زیور پہن کے آ سکتی ہیں۔ ساریاں عورتیں زیور پاونا چھوڑ دیتی، بدصورت کون بنے؟ تو یہ ہوتا ہے حکمت سے بات کرنا۔ بات اس نے حکمت سے کی اور مسئلہ اس کا کیا ہو گیا؟ حل۔ تو آپ بھی جھنڈا اس سے واپس لیا، اس کے بیٹے کو جھنڈا دے دیا، اور آپ نے فرمایا کیا نعرہ لگایا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ یہ ملحمہ کی جو لام ہے نا، اس کو را میں بدل دے اور نعرہ لگا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا۔ اس دنیا میں بھی میرا نبی رحمت بن کے آئے۔ مسلمان تو مسلمان رہ گئے، میرا نبی کفار کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، شاید آپ بھی یہ بات پہلی مرتبہ سنیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں نے جب سے یہ بات پڑھی ہے میں حیران ہو گیا ہوں، خدا کی قسم حیران ہو گیا ہوں یہ بات پڑھ کے۔ یہ سارے مہاجر مکہ چھوڑ کے گئے تھے نا مدینے، ان کے مکان کہاں تھے؟ مکے میں۔ حضرت ابوبکر کا مکان کہاں تھا؟ مکے میں۔ مسفلے میں مکان تھا حضرت ابوبکر کا۔ حضرت علی کا مکان کہاں تھا؟ مکے میں۔ حضرت عمر کا مکے میں، حضرت عثمان کا مکے میں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مکے میں۔ ان سب کے مکان مکے میں تھے، دکانیں بھی مکے میں، کاروبار بھی مکے میں۔ یہ ہجرت کر کے چلے گئے، مشرکین اور کفار نے ان کے مکانوں پہ قبضے کر لیے، اس میں وہ بیٹھ گئے۔ آج مکہ فتح ہو گیا، آج چاہیے یہ تھا کہ وہ مکان کفار سے خالی کروائے جاتے، نکل جاؤ
واپس کرو مکان جن صحابہ کے ہیں۔ میرے نبی کی رحمت دیکھیے، میرے نبی نے اعلان فرمایا جس مکان میں جو مکے کا آدمی بیٹھا ہوا ہے ہم وہ مکان اسی کو دے رہے ہیں، کوئی مکان ہم واپس نہیں لینا چاہتے۔ دنیا نے آج تک ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا، ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرا نبی اس دنیا کے لحاظ سے بھی رحمت بن گیا ہے۔ پھر ایک تیسرا عالم ہے جسے ہم کہتے ہیں عالم برزخ، جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک جہان ہے، عالم برزخ۔ اس عالم برزخ میں جب منکر نکیر اس میت سے سوال کرتے ہیں، مرنے والے سے، تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، اور اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور جب بندہ اس کا صحیح جواب دیتا ہے اور آقا کا نام لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح نئی نویلی دلہن سویا کرتی ہے۔ تو اس عالم میں بھی میرا نبی رحمت بن جائے گا کہ آپ کا جواب صحیح ہو گیا نبی پاک کے متعلق تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ چوتھا جہان ہے عالم آخرت، قیامت۔ اس جہان میں بھی میرا نبی رحمت بن کے اٹھے گا، صرف اپنی امت کے لیے نہ، صرف مسلمانوں کے لیے نہ، کفار کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، فرعون، نمرود، قارون، شداد، ابو جال، عبداللہ ابن ابی، یہ جو میرے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں، پاگل بغیرت لوگ اور پاگلوں، قیامت کے دن میرے نبی نے تمہارے حق میں بھی شفاعت کرنی ہے۔ بے حیاؤ، تمہارے حق میں بھی لب کھولنے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی نے قیامت کے دن جب ساری خلقت تنگ آئے گی کہ میدان معاشر لگا ہوا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، سورج قریب ہے، زمین تپی ہوئی ہے، ننگے بدن ہیں اور کوئی پوچھ پریت نہیں، کوئی رسید نہیں، کوئی سایہ نہیں، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں، کھڑی ہیں میدان معاشر میں، تو بھائی کوئی اللہ سے بات کرے نا کہ حساب کتاب بعد میں شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ تو خلقت حضرت آدم کے دروازے پہ پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں لست لہا اے تو نوحن، میرا یہ منصب نہیں ہے، تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ خلقت حضرت نوح کے پاس آئے گی، وہ کہیں گے لست لہا اے تو ابراہیم، تم حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا اے تو موسیٰ، خلقت حضرت موسیٰ کے پاس چلی جائے گی، وہ کہیں گے لست لہا اے تو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو محمدن۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا جو کم خطیبوں نے اسے بیان کیا ہوگا، کیونکہ میں نے ختم نبوت کے عنوان پر بہت مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے کتابوں کو، حدیثوں کو، مختلف کتابوں کو میں نے پڑھا ہے ختم نبوت کے عنوان پر۔ یہ مسند احمد سے میں پڑھ رہا ہوں، مسند احمد سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں ترجمہ نہ کروں اور وہ لفظ جو عربی کے میں بولوں گا وہ بڑے آسان لفظ ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اسی پر آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو محمدن وہو خاتم النبیین، تم محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اور ہم سب مسلمان بھی، کفار بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، دوست بھی، بیگانے بھی،
سب مل کر آمنہ کے لال کے دروازے پہ آئیں گے۔ یہ اب میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا کے دربار میں آ کے ساری خلقت کہے گی انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس دن ساری خلقت اس کا اقرار کرے گی کہ واقعی نبوت کا دروازہ تجھ پر بند کر دیا گیا تھا۔ آپ اللہ سے کہیں وہ حساب کتاب شروع کرے۔ خلقت بڑی تنگ ہے، ہر نبی کہتا تھا لست لہا لست لہا لست لہا لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا انا لہا، انا لہا، یہ منصب میرا ہے، میں رب سے بات کرتا ہوں۔ پھر میرا نبی ساری خلقت کے لیے شافع بن کر مقام محمود پہ آئیں گے، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیں گے، 7 دن اور 6 راتیں سر سجدے میں رکھ کے پڑے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ تحمید، تکبیر، تسبیح، تحلیل، ذکر، اللہ کی حمدیں، ثنائیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو حمد و ثنا میں نے مقام محمود پر اپنے رب کی کرنی ہے، آج مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن۔ اللہ کی حمدیں ہو رہی ہیں، ثنائیں ہو رہی ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، آنسو بہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے۔ کرنے کیا آئے تھے؟ شاباش، آپ تھوڑا سی توجہ کریں تو میں آپ کو شفاعت کا مسئلہ 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا دیں، چٹکیوں میں سمجھا دوں، چٹکیوں میں۔ آپ توجہ کریں، کرنے کیا آئے تھے؟ شفاعت۔ کہنے کیا آئے تھے؟ یا اللہ خلقت بڑی تنگے، حساب کتاب بعد بھی تے شروع کرنا ہی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ کتنے دن ہو گئے؟ وہ لفظ زبان پہ کیوں نہیں آ رہے؟ حمدیں آ رہی ہیں، ثنائیں آ رہی ہیں، تعریفیں آ رہی ہیں، آنسو آ رہی ہیں، اور جو کہنے آئے تھے وہ لفظ زبان پہ نہیں آئے، 7 دن تک نہیں آئے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وہ لفظ زبان پر اس لیے نہیں آئے کہ ابھی ان لفظوں کے کہنے کی اوپر سے اجازت۔ شفاعت ہونی ہے لیکن کب ہونی ہے؟ جب کس نے اجازت دینی ہے؟ خالہ جی دا واڑا نہیں جو تمہیں پڑھایا گیا ہے اسی چھڑا کے لے جاواں گے، پتہ نہیں تساں آپ کتھے ہونا، تم ہمارا لڑ پکڑ لو، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہمیں 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد ہمارا نذرانہ دو، ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے۔ وہاں کائنات کا تاجدار، سارے نبیوں کا امام، محبوب ربانی، میرا آقا سر سجدے میں رکھ کے 7 دن اتنے لفظ کہنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ مولا حساب کتاب بعد کی تو شروع کرنا ہی، ذرا پہلے شروع کر دے۔ بخشوانا نہیں، بخشوانا نہیں ہے، صرف یہ جملے کہنے ہیں۔ اتنے جملے کہنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اجازت نہیں مل رہی، اذن نہیں مل رہا۔ 7 دنوں کے بعد رب نے دست شفقت میرے نبی کے سر پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، سل توتا واشفع تشفع، کل تسمع۔ میرے پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھائیے، کیوں روتے ہو؟ تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ کل کل بول، تسمع، آپ کے بول سنے جائیں گے۔ سل مانگ، توتا تجھے عطا کیا جائے گا، وشفع
شفاعت کر تو شفا، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب کیا مل گئی؟ شاباش شاباش، اب کیا مل گئی؟ اجازت۔ اب میرے نبی بولے مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد تو شروع کرنا ہی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو منظور کر لی۔ انا اول شافع یوم القیامہ و اول مشفع یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، میدان معاشر سج گیا، شروع ہونے لگا حساب کتاب۔ اللہ کرسی عدالت پہ آئے، خلقت کو پتہ چلا آمنہ کے لال کی بات مانی گئی، شفاعت قبول ہو گئی، اور اللہ کرسی عدالت پہ آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی اس کرسی عدالت کے ساتھ دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی لگائی جائے گی۔ اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ بعد از خدا بزرگ توئیں۔ قصہ مختصر، اس خلقت میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری آنے والے فرد تک جتنے لوگ ہیں، مسلمان بھی، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، جتنی خلقت میدان معاشر میں کھڑی ہے، ان کو جب پتہ چلے گا کہ آمنہ کے لال کی بات مانی گئی ہے تو ساری خلقت میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے گی، پورے میدان معاشر میں محمد محمد ہونے لگ جائے گا۔ واہ محمد واہ، تیری مثال ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں۔ ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا، آپ ہی تھے نا جنہوں نے کہا آنا لہا۔ تو اس عالم آخرت میں، قیامت میں، اس دن بھی میرا نبی ساری خلقت کے لیے رحمت بن کے اٹھے۔ پھر ہم مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہونا ہی ہونا ہے، آپ نے دوسری شفاعت ہمارے لیے کرنی، گناہگار مسلمانوں کے لیے دوسری شفاعت آپ نے کرنی ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، واقعی میرا پیغمبر تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ یہ توحید و سنت کا مرکز ہے، قرآن و حدیث کا مرکز ہے، اللہ اسے قائم و دائم رکھے، اصل سے آباد و شاد رکھے، اللہ اسے مزید عروج اور مزید ترقیوں سے مالا مال فرما دے، اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ انہیں اپنے دروازے کا محتاج رکھے، اپنے دروازے کا محتاج رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین آمین۔